السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ان مائی اسٹائل۔ آج آپ کے ساتھ بغیر اوون بغیر بیٹر مزیدار سے کپ کیک بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ ریسیپی اتنی آسان اور مزیدار ہے کہ آپ پہلی ہی ٹرائی میں پرفیکٹ کپ کیک گھر میں ہی بنا سکتی ہیں۔ تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے سائز کے آم کا چھلکا ریموو کر کے ہم گودا علیحدہ کر لیں گے۔ اب لیں گے ہم کوئی بھی بلینڈر، اس میں ڈالیں گے آم کا گودا، ساتھ ہی اس میں جائیں گے 2 عدد انڈے۔ میں یہ ریسیپی بہت آسان طریقے سے آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے میں نے یہاں پہ انڈوں کو علیحدہ سے بیٹ نہیں کیا ہے۔ آم اور انڈا ڈالنے کے بعد ہم اس میں پسی ہوئی چینی ڈال دیں گے، پھر تھوڑا سا دودھ ڈال کے ہم نے ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر لینا ہے۔ اس ریسیپی میں ہم چینی کا استعمال بہت کم کریں گے کیونکہ آم بھی آلریڈی میٹھا ہے۔ اب اس بلینڈ کیے ہوئے لیکوڈ کو ہم کسی باؤل میں شفٹ کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے 2 کپ کے قریب میدا۔ میدے کو استعمال سے پہلے ہم چھان لیں گے کیونکہ برسات کا موسم ہے، کوئی سنڈی یا کیڑا وغیرہ نہ ہو۔ آپ کے ساتھ یہ مزیدار سی ریسیپیز آسان طریقے سے اسی لیے شیئر کی جاتی ہیں کہ آپ گھر پر ہی صاف ستھرے اور معیاری کھانوں کو انجوائے کر سکیں۔ ساتھ ہی اس میں ½ ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور 1/4 اس میں بیکنگ سوڈا بھی جائے گا۔ خوشبو اور فلیور کے لیے ہم اس میں کچھ ڈراپس ونیلا ایسنس کے بھی ڈالیں گے۔ پھر ہینڈ بیٹر کی مدد سے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ پرفیکٹ کیک بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کو اچھے سے بیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی گٹھلی یا لمس باقی نہ رہے۔ اب ہم لے لیں گے 3 چمچ کے قریب بٹر اور اسے ہم میلٹ کر لیں گے۔ آپ 1 چمچ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بٹر جب ٹھنڈا ہو جائے تو اسے بھی ہم اسی لیکوڈ میں ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے 1 دفعہ بیٹ کریں گے۔ اب آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ کرش کر کے اس میں ایڈ کریں اور چمچ کی مدد سے اسے ہلکا سا مکس کر لیں۔ یہاں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ سے پتلا ہو گیا تو آپ تھوڑا سا میدا ایڈ کر کے اسے مزید بیٹ کر لیں۔ اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب یہ نیچے گرے تو ایک تار کی شکل میں ہو۔ ایک کھلے دیچکے میں سانچہ رکھ کے میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے ہی چولہے پہ رکھ دیا تھا۔ اب ہم نے لینا ہے کپ کیک بنانے والا سانچہ اور اس کے اندر پیپر کپ کو سیٹ کر لیں گے۔ ایک گہرے برتن کی مدد سے ہم اس مکسچر کو کپ کے اندر فل کرتے جائیں گے۔ یہاں کپس کو ہم بہت زیادہ فل نہیں کریں گے، تھوڑا سا خالی رہنے دیں گے کیونکہ بیک ہونے کے بعد یہ تھوڑا پھول جاتا ہے۔ چلیں جی، سارے کپ میں نے فل کر لیے ہیں۔ اب ہاتھ کی مدد سے ہم اس سانچے کو تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ کوئی ایئر وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ کیک کو بیک کرنے کے لیے میں نے برتن پہلے ہی چولہے پہ رکھ دیا تھا، یہ کافی حد تک گرم ہو چکا ہے۔ اب اس سانچے کو بھی ہم برتن میں رکھ کے تقریباً 30 سے 35 منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور آنچ کو کر دیں گے کم تاکہ کیک اچھے سے بیک ہو جائیں۔ تقریباً 30 منٹ بعد کیک ہمارے اچھے سے بیک ہو چکے ہیں۔ کیک ہمارا صحیح سے بیک ہو چکا ہے، اس کو ہم کسی بھی ٹوتھ پک کی مدد سے چیک کریں گے۔ اگر ٹوتھ پک ڈرائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک اندر تک پک چکا ہے۔ تو چلیں ان مزیدار سے کیک کو نکال لیتے ہیں سرونگ پلیٹ میں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ میں لوں گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔